اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل جس پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود پاک کی فضیلت شامل کروں گا اور پھر ہمارے بہت ہی پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، مولانا منعم اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں اور مولانا عدنان چشتی اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منیم بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو یا آپ کی شخصیت کو ایک مختصراً اور اجمالاً ہم سنتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عظیم ہستیوں پر علم و حکمت کے دروازے کھولے اور جن عظیم ہستیوں کی زبانوں پر علم و حکمت کے چشمے جاری فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی پیارا نام عالم بے مثال، قاری با کمال، عابد با اخلاص، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ ابو درداء آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، درداء آپ کی بیٹی کا نام تھا اور اسی بیٹی کے نام پر یہ آپ کی کنیت ہوا کرتی تھی۔ اور ویسے جو آپ کا نام ہے وہ ہے اویمر، اور اویمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا نام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور زبردست قسم کی تجارت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ جب اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے آپ یہ تجارت وغیرہ کے معاملات میں زیادہ اپنا وقت دیا کرتے تھے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے اس دین کے اندر جب اس بات کو پڑھا کہ اسلام جو ہے یہ خیر خواہی کا درس دیتا ہے اور حضرت اویمر جو ہے وہ بھی میرے بھائی ہیں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی ان کو اس طرف لے آؤں، یعنی اسلام کی طرف لے آؤں۔ جب میں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا ہے تو کیوں نہ جو میرے ساتھ والے ہیں میں ان کو بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھوں اور ان کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دوں، ان کو اسلام کی طرف لے آؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو نیکی کی دعوت دی، ان کو اسلام کے فضائل بتائے، ان کو کافی عرصہ بتاتے رہے۔ آخرکار ان کا دل تو اس طرف آ گیا تھا لیکن ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا تھا اور اس پر یہ کپڑا ڈال کر رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک بار ان کے پاس گئے اور یہ گھر پر نہیں تھے تو ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کہا وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو آپ ایک کلہاڑا لے کر گئے اور اس بت کو توڑ ڈالا۔ جب توڑ پھوڑ کی آواز آپ کی زوجہ نے سنی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور ان کے پاس آ کر کہنے لگیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ رونے لگیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اویمر گھر آئے، حضرت اویمر گھر پہ آئے، انہوں نے پوچھا، دیکھا کہ زوجہ اہلیہ رو رہی ہیں، ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتا دی۔ اب اس وجہ بتانے کے بعد وہ بڑے غضبناک ہوئے کہ انہوں نے میرے اس پتھر کو کیوں توڑا ہے، اس پتھر کو کیوں توڑا ہے، غضبناک ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ہی ان کے دل میں یہ فوراً خیال آیا کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے درست کیا ہے۔ جب وہ پتھر خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو وہ میری کیا حفاظت کرے گا، یہ دل میں خیال آنا ہی تھا۔ بس اس خیال کے آتے ہی آپ اٹھے اور بارگاہ نبوت میں آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لے آئے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ ہے اور آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کے اسلام لانے کا، جن کے مسلمان ہونے کا وعدہ رب نے اپنے محبوب سے کیا تھا۔ آقا علیہ السلام یہ اظہار فرمایا کرتے تھے، صحابہ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے مسلمان ہونے کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے کہ ابو درداء جو ہے یہ اسلام لے آئیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی اور آپ جو ہے عبادت کی وجہ سے آپ نے بعد میں تجارت کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ بڑے یعنی صوفی قسم کے آدمی تھے اور زبردست قسم کی آپ کی عبادت کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بندہ پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے تو کئی ایسے واقعات آپ کے یعنی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کا پورا جو خاندان ہے، ان کی زوجہ ہو گئی، ان کی صاحبزادی ہو گئی،
سب ہی باکمال ہیں اور زہد و تقوی اور پرہیزگاری بالکل اور دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ ان کے گھرانے کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل مہروز بھائی ایسے ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی باکمال شخصیت ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی، مال دنیا سے اعراض، کنارہ کشی، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز ہے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی تربیت میں آپ کے زیر سایہ پرورش پانے والی آپ کی شہزادی حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پھر آپ کی جو زوجہ ہیں جو ام دردہ ہیں، ان کی بھی کیفیت ایسی ہے۔ جب حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی جب بات ہوئی اور جب نکاح کا معاملہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، حالانکہ وہ ایک حکمران اور اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ تھا، اور ان کی بیٹی نے جانا تھا ایک حکمران کے گھر، تو حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب شخص سے کر دی، صفوان بن عبداللہ سے، اور آپ نے اس کو ترجیح دی۔ اور پھر بعد میں جو آپ نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو زہد، تقوی اور دنیا سے بے رغبتی پر دلالت کرنے والی تھی کہ میری بیٹی کی پہچان کیا ہوتی، اس پر بھی یعنی نہ بیٹی کی طرف سے کوئی احتجاج ہے اور نہ آپ کی جانب سے کوئی ملال ہے، بلکہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے ایک جو ہے وہ ایک جو متوسط درجے کا شخص ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ عدنان بھائی یہاں پہ اگر ہم غور کریں، آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کروانا چاہوں گا میں، کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ خاندان ابو دردہ جو ہے ان کا گھرانہ جو ان کا بڑا عالی گھرانہ ہے، اور ان کا زہد و تقوی، دنیا سے بے رغبتی بالخصوص ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور ہم یوں سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی صاحبزادی کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا کہ ان کے لیے ایک رشتہ آیا اور امیر گھرانے سے رشتہ آیا، حکمراں گھرانے سے رشتہ آیا، لیکن آپ نے غریب کو فوقیت دی۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں گھرانوں کے، جن کی بچیاں بچے شادی کے لائق ہو رہے ہیں، جب رشتے دیکھے جاتے ہیں چاہے لڑکی کی طرف سے ہو چاہے لڑکے کی طرف سے ہو، تو آج کل جو چیزیں اوپر آ گئی ہیں، یعنی فہرست میں اوپر آ گئی ہیں، ہونے میں تو انکار نہیں ہے کہ چلیں جی آپ دیکھیں کہ آپ کی بچی ہے یا بچہ ہے وہ ایک اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو اور وہ خوش باش رہے، مالی طور پر بھی مستحکم ہو، پڑھا لکھا ہو، دنیاوی طور پر بھی پڑھا لکھا ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو فوکس کر لیا گیا ہے، اور جو دینداری ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، صدق ہے، وفا ہے اور وفاداری ہے، ان چیزوں کو ذرا فراموش کر دیا گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کو دیکھتے کہ ہمارا دین، اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی میدان دنیا کے کسی بھی کام کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کرنے چلے ہیں تو آپ کا دین آپ کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ رشتے کی بات ہی لے لیجئے، بیٹی کے رشتے کے لیے کیسے لڑکے کا انتخاب ہونا چاہیے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں بتایا۔ خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اور پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے اس نوجوان کا رشتہ پسند کرو جو خوف خدا رکھنے والا ہو۔ ارشاد فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا، سبحان اللہ، خوف خدا ہوگا، خوف خدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے خوف خدا ہے، جبھی تو وہ خوف خدا ہے، یہی خوف خدا تو سبب ہے ظلم و زیادتی سے بچنے کا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی دین کو فوقیت دینے کا آپ نے ارشاد فرمایا، باقی چیزیں تو ضمناً آ ہی جاتی ہیں۔ اور پھر بعض اوقات جو مادی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہراً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے جو نقصانات ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں، رشتوں کا نہ چل سکنا، پھر وہ جب تک وہ چیز قائم دائم ہے نا، مثال کے طور پر کسی کا مال جو ہے وہ نکاح کا سبب بنا ہے، تو وہ جب تک مال ہے نا، نکاح اسی وقت تک قائم دائم، وہ عارضی اسباب، عارضی سبب ہے۔ اور جب وہ نقصان کی طرف آتا ہے بندہ کاروبار، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جدائیاں ہوتی ہیں، پھر فتنے فساد ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جو گھر کا سکون ہوتا ہے نا وہ برباد ہونا شروع۔ یہاں پہ عدنان بھائی ایک اور چیز آپ نے بڑی پیاری طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بھی رشتے ناطے کا معاملہ ہو، بلکہ دوستی کا بھی معاملہ ہونا، تو دینداری ہی کو فوقیت دینی چاہیے، کہ ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا تعلق، ہماری رشتہ داری ایسے افراد کے ساتھ ہو جو دینداری میں اعلیٰ ہوں، جو نیک ہوں،
پرہیزگار ہوں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر ہمیں بھی ملیں گی، ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہم میں بھی آئیں گے۔ عدنان بھائی، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے، میں چاہوں گا مختصر سے اس کو بھی ٹچ کر لیا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی منیم بھائی رشتوں کے اندر آپ اس چیز کو فوقیت دیں کہ وہ بندہ جو ہے اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، عشق رسول رکھنے والا ہو، اور تقوی پرہیزگاری کا جو ہے وہ جامع ہو، جب ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں تو بعض لوگ ایسی مثالیں لے آتے ہیں، جناب فلاں داڑھی والا، فلاں نمازی، فلاں بظاہر دیندار شخص جو ہے اس کے کرتوت دیکھو آپ۔ تو دیکھیں معاشرے میں رہتے ہوئے ہم انکار تو نہیں کر سکتے کہ بعض ایسے کردار بھی آ جاتے ہیں جو گویا کہ دینداری کا لبادہ اوڑھ کر دینداری کو ہی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، دین اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں گویا کہ ان کا مذاق بنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو عدنان بھائی اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہو جائے۔ دیکھیں مہروز بھائی، یہ تو کسی شخص کی بے عملی ہے ٹھیک، کہ اگر وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، ظاہر اس نے ایسا بنایا ہوا۔ دیکھیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ دین اور شریعت اس کو دیندار بھی کہتے ہیں یا نہیں، یا ہم ظاہری طور پر اس کا ایک لباس اور اس کا ایک مخصوص رہن سہن ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رہن سہن ایک ہے ہمارا سمجھنا، ایک ہے شریعت کا، دین اسلام کا کسی کو دیندار کہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، وہ بڑا زہد، تقوی اور پرہیزگاری والا ہے، لیکن وہ بعض ایسے حرام کاموں کا مرتکب ہے، فرائض کو چھوڑنے والا ہے، جو قرآن اور حدیث پاک میں احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر وہ عمل نہیں کرتا۔ ہم تو بظاہر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور یوں صدقے خیرات بھی کر رہا ہے، بڑا نیک متقی۔ اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں نا عدنان بھائی، اگر تو بعض تو داڑھی والے ہوتے ہیں، باقاعدہ داڑھی ہوتی ہے ان کی، کسی نہ کسی انداز پہ داڑھی ہوتی ہے، اور وہ مولانا یا مولوی صاحب کہلا رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں لوگ ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نمازوں کے پابند نہیں ہوتے، وہ فرائض کے پابند نہیں ہوتے، وہ رزق حلال کے پابند نہیں ہوتے۔ تو اب ان کی داڑھی تو ہے، بظاہر ایک سادہ انسان جب دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس کا رجحان دین کی طرف ہے، لیکن جو حقیقتاً تو وہ اس سے خالی ہوتے ہیں۔ جی، تو اس چیز کے اندر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو دین اور شریعت اور اسلام جسے دیندار کہہ رہا ہے، دیندار وہی ہے۔ ہم اپنی جو ہے وہ جو ہماری ترجیحات ہیں یا جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیندار ہے، ضروری نہیں کہ وہ شخص دیندار بھی۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک کام اچھا کر رہا ہے تو اور ایک اس کے اندر برائی موجود ہے، تو اب یہ نہ کریں کہ آپ ایک شخص وہ ہے جو دو طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہے، ہم ان دونوں کو جو ہے نا وہ برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک نیکی کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک بے عملی پائی جاتی ہے، ایک برائی بھی چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کو ایک برائی چھوڑنے کا کہتے، ٹھیک ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ سبحان اللہ، نور اللہ نور، بہت اچھے ہیں آپ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ایک جو نیکی ہے اس کو ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی ایک برائی کی وجہ سے ہم بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ اس کی کوتاہی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس شخص کے اندر جو اچھائی ہے اسے اپریشیٹ کیجئے، اور جو کمزوری ہے حکمت عملی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، اور اس کا کسی حد تک جو معاشرے میں اسٹیٹس ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اسے اس میں سے نکالنے کی اور بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ ہم بہروز بھائی آپ دیکھیں نا، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک کام کیا۔ اب ایک تو طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑائی لڑتے اور کہتے تم نے یہ کیوں کیا، یہ تم نے غلط کر دیا، اس طرح کی جرأت کی نہیں۔ انہوں نے ایک کام کے کیے جانے کے بعد غور کیا، تفکر کیا، سوچا، اور یہ حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ جب آپ کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ وہ ان کے نزدیک افضل عمل کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ عبرت حاصل کیا کرتے تھے، دوسرا وہ غور اور تفکر کیا کرتے تھے، سوچتے تھے۔ آپ نے سوچا کہ ایک کام ہوا ہے، اب اس کے نتیجے میں جو کام مارز وجود میں آیا وہ کیا تھا؟ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کا سبب بنا کام۔ غور فکر کے ایک کام ہوا کیسے ہے، یہ اگر درست ہے یا غلط ہے، سوچ فکر کے بعد پھر بندہ آگے بڑھتا ہے۔ بے سوچی کے اندر جو ہے وہ بے سمجھے کسی چیز کو لے لینا اور یہ سمجھنا کہ میرے مزاج کے خلاف، مزاج کے خلاف تھی بات، فوری فیصلہ بات مزاج کے خلاف تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دل بڑا کر کے غور کیا اس پہ،
اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کام ہوا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, مجھے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لینا, سبحان اللہ, اور آپ مسلمان ہو گئے. اور آقا علیہ السلام نے ان کو اس امت کا حکیم بھی قرار دیا. میری امت کا جو حکیم ہے وہ اویمر ہے, ان کی باتیں ہی ایسی علم و حکمت والی ہوا کرتی تھی, ان باتوں کی وجہ سے ان کو حکیم کہا گیا ہے. منیم بھائی یہاں پہ غور کریں نا, اگر ایک بات, ایک پوائنٹ جو ہمارے عدنان بھائی نے اٹھایا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں تحمل تھا, جی بالکل, گردباری تھی, سوچ و بچار کرنے کی عادت تھی. اگر آپ ساری دنیا کا ایک جرنلی ایک سروے کریں, لوگوں کو دیکھیں, اچھا ابھی بھی ہم نے دیکھا ہوگا, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کر سکتے ہیں, تو اگر ہم دیکھیں لوگوں کو, تو جو ذرا تحمل مزاج والے لوگ ہوتے ہیں نا, چیزوں کو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ معاشرے میں ان کا ایک وقار قائم ہوتا ہے. جی لوگ ان کی طرف کھنچتے ہیں بالکل, اور لوگ ان سے مشورے کرتے ہیں اپنے معاملات میں ان کو مشیر بناتے ہیں اپنا, اور ان کی اپنی زندگی بھی جو ہوتی ہے نا کافی پرسکون ہوتی ہے. اچھا پھر اس پہلو کو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ خرابیوں میں کم پڑتے ہیں اور اچھائی اور بہتری کے کاموں کی طرف زیادہ جلدی آتے ہیں, بنسبت اس کے کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ذرا سا کچھ معاملہ ہوا اور جناب بھڑک اٹھے اور اس کے اوپر کہتے ہیں جناب میں کسی کی غلط بات نہیں سنتا, مجھ سے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے, اور جناب میں تو جیسے کو تیسا جواب دیتا ہوں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں میں تو, اور جناب میں تو جو ہے نا بڑا فاسٹ فارورڈ ہوں اور میری باتوں کا برا نہیں مانے گا, میں ایسے کہہ دیا کرتا ہوں. تو یاد رکھیے ایسے مزاج کے جو افراد ہیں ان کو میں عرض کر دوں کہ آپ کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ, ہو سکتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو آپ کے سامنے آپ کی ایک خوبی بیان کر دیتے ہوں اور بظاہر جو ہے مسکرا کے اپریشیٹ بھی کر دیتے ہوں, لیکن یاد رکھیے مزاج اچھا نہیں ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی معاملہ جب درپیش ہو نا, دنیاوی معاملہ ہے, کوئی زندگی کا معاملہ ہے, اونچ نیچ ہے, کسی کے ساتھ انبن ہے, کسی کے ساتھ کسی معاملے میں آپ کا اختلاف ہو گیا, آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں کہ جناب اس معاملے میں مجھے ریئیکشن کیا دینا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب 5 سیکنڈ اگر آپ رک گئے نا ایکسپریشن اپنے شو کرنے میں, کوئی بھی معاملہ ہوا, کتنا ہی خلاف طبیعت معاملہ ہوا عدنان بھائی, اور آپ صرف 5 سیکنڈ رک جائیں کہ میں 5 سیکنڈ کے بعد ریئیکشن دوں گا, تو آپ کا وہ 5 سیکنڈ کا رکنا اور اس کے بعد دینے والا جو ریئیکشن ہے نا وہ بہت پوزیٹیو ہو جائے گا. اچھا خود ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کئی دفعہ شاید ایسا ہوا ہو کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہو کہ جو جذبات پر یا طبیعت پر کسی بھی اعتبار سے دشوار گزرتی تھی, غصہ دلانے والی تھی, اشتعال دلانے والی تھی, اور آپ کا فوری ریئیکشن آ گیا. جی اب وہ فوری ریئیکشن جو تھا نا وہ آپ کو کسی نہ کسی زندگی کے دوراہے پہ لے جا کے پچھتاوے کا باعث بن جاتا ہے. بالکل, کہ ریئیکشن جو تھا میرا وہ کچھ زیادہ ایکسٹریم پوزیشن پہ چلا گیا تھا, کچھ میرا زیادہ ہی میں کہہ گیا تھا. بعد میں معذرت بھی کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ حضرت اس وقت میں یہ کہہ گیا تھا, بہت معذرت, آپ کو اس طرح کہنا نہیں چاہیے تھا. تو بعد میں تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے نا تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا آپ کا, آپ کو سوچ بچار کا موقع مل جاتا. میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو کتنے غصے میں جذبات میں کنٹرول نہیں کر سکا, تو آپ کے پاس جو تھا آپ نے وہ 1 2 3 کر دیا. اب 1 2 3 تو کر دیا, اب 1 2 3 کرنے کے بعد کیا ہوا جناب, اب آپ چاہتے ہیں ریورس ہو جائے. تو اب ریورس ہونے کی بہت ساری صورتوں میں کوئی صورت بن نہیں پا رہی ہوتی. ظاہر سی بات ہے وہ تو دارالفتہ اہل سنت, مفتیان اہل سنت جو ہیں وہ کیس ٹو کیس دیکھ کر جو ہے جواب دیں گے. آپ تھوڑا تحمل کر لیں. یہ میں نے اس لیے لیا منیم بھائی, آپ بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھیں گے, بہت سارے لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو اچھی کوالٹیز ہے نا اس کا ایک سبب ان کی طبیعت کا ٹھہراؤ ہے, ان کی طبیعت کا اطمینان ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہم مزید چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں تحمل لے کر آئیں. میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جی, تحمل پر. ان کی زندگی کس قدر تحمل والی تھی اور ان کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت تھی. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھلائی اس میں نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال کثیر ہو اور عیال کثیر ہوں, اولاد بھی ہو, مال بھی ہو, بھلائی اس میں نہیں ہے فرماتے تھے, بلکہ بھلائی اس میں ہے کہ تمہارا علم بڑھے, تمہاری برداشت کے اندر اضافہ ہو, علم ترقی کرے اور تم اللہ کی عبادت میں دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ. دیکھیں, اور پھر فرماتے تھے کہ جب کوئی نیکی کی سعادت حاصل ہو جائے, جب کوئی نیکی کر لو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اور فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جانے پر اللہ کریم سے بخشش کا سوال کرو. بھلائی یہ ہے
مال کی کثرت، عیال کی کثرت یہ بھلائی نہیں ہے، حلم کے اندر اضافہ ہو، بردباری میں اضافہ ہو، قوت برداشت بڑھے بندے کی، فرماتے ہیں یہ بھلائی ہے۔ ہاں، اور اس کو جو ہے اعتدال پہ لے کر آئیے، جہاں پہ جو ہے جو ریئیکشن دینا ہے وہاں پہ تو دینا ہی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اطمینان لے کر آئیے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بے چین ہے، طبیعت میں بے چینی، جی تو بھائی طبیعت میں بے چینی یہ ہے، اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل اور دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ فلاں کو یہ جواب دینا ہے، فلاں کا منہ توڑنا ہے، فلاں کے یہ کرنا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کا بدلہ لینا ہے، تو اتنے سارے قرض تو آپ لے کر چل رہے ہو جو آپ نے اتارنے کا ذہن رکھا ہوا ہے۔ اللہ سب سے پہلے تو یہ قرض جو آپ خود اپنے آپ کو معاف کر لو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی روز بھائی اس کافی حوالے سے پرسکون ایک ہو عرض جائے یہ گی۔ ہے کہ یہ برداشت کرنے کے حوالے سے، تحمل کے حوالے سے لوگوں نے بڑے بڑے کورسز بھی ڈیزائن کیے، جی لیکن اس کے بعد بھی جو ان لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے لوگوں کو کورسز وغیرہ بھی کروائے، لوگوں کو باتیں بھی بتائیں، پھر بھی ہم لوگوں میں برداشت پیدا نہ کر سکے۔ انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا اور آخر میں یہ بات بتائی کہ اگر برداشت پیدا کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ آپ کی 1 سال سے لے کر 63 سالہ زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں اور آقا علیہ السلام کی جو مین زندگی ہے 1 سال سے لے کر 63 سال تک، یہ ساری کی ساری صبر و شکر سے لبریز نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آقا علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا مشفق و مہربان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آقا علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے سیدہ فاطمہ کے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ساری اولاد کا انتقال ہو گیا، لیکن کبھی بھی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر جو ہے وہ بے صبری کے جملے نہیں آئے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو تیرا محبوب ہوں، میری خاطر تو نے کائنات بنائی ہے اور میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو صبر کا درس دیا ہے، اور 40 سال سے لے کر پھر 63 سال تک کی جو زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، قہر و جبر کی آندھیاں چلائی گئیں، آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے۔ ہمیں تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا، ہمارے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے اور ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، پتھر مار کے تو دکھائے پھر ہم بتاتے ہیں نا، اور آگے سے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی سے لوگوں کو صبر اور شکر کا درس دیا ہے، درس بھی دیا، یعنی درس زبان سے بھی دیا اور پریکٹیکل بھی دیا۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث پاک جو ہے کوٹ کرنا چاہوں گا میں، جو غصے سے متعلق ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ پوچھا تو فرمایا غصہ نہ کرو، لا تقدر۔ دوسری طرف سے آگے پوچھا تو کہا غصہ نہ کرو، تیسری طرف سے آگے پوچھا تو کہا غصہ نہ کرو۔ یہاں پہ شارحین نے ایک بات یہ لکھی کہ جو فرما رہے تھے غصہ نہ کرو، ایک ہی سوال جب بار بار کیا جائے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے زبان سے بھی فرمایا کہ غصہ نہ کرو، اور پریکٹیکلی ضبط کر کے بھی دکھایا کہ ایسے موقع پہ کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو خیر ملنا ہے وہ بھی ہمارا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ منیم بھائی نے شروع میں بیان بھی کیا کہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی جو ہے تجارت مشہور تھی، لیکن پھر جب دین اسلام قبول کیا تو ان کی دنیا سے بے رغبتی بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے ترک تجارت بھی کیا۔ اللہ شوق تھا منیم بھائی، اس حوالے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کچھ پہلو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور ترک تجارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین قسم کے تاجر تھے۔ پہلے تو آپ نے خود تجارت کو چھوڑا تھا، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ کو یہ لگا کہ اگر میں ایک تجارت کرتا ہوں تو صرف تجارت ہی کر سکتا ہوں، عبادت کی طرف آتا ہوں تو صرف عبادت ہی کر سکتا ہوں، تو آپ نے تجارت کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ عبادت کے اندر ہی مصروف ہو گئے۔ یعنی ایسی آپ کی عبادت کا عالم تھا، اور زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے تم لوگوں پر، کل تم لوگ خود مرنے والے ہو اور آج تم اس مرنے والے پر رو رہے ہو۔ یعنی یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے زہد و تقوی کا عالم دیکھیے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ خوف آخرت کی طرف، آخرت کی باتوں کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کے معاملات میں لمحہ بھر جو ہے وہ تفکر کرنا یہ 1000 سال کی عبادت، نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کے جو اخروی مقام ہے کہ جس طرح آپ نے دنیا کی راحتوں کو چھوڑا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا ایک قبہ ہے اور یعنی گنبد نما ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا دیکھا کہ ساتھ میں جو ہے ایک سبز چراگاہ ہے اور وہاں پر بکریاں چر رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کے لیے ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے ہے۔ تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف خود اس قبے سے باہر نکلے، اس گنبد سے باہر آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب دیکھنے والے سے بتایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کرنے والے تھے۔
یعنی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں. تم اگر اس سے آگے ٹیلے کی طرف آ کر اوپر چڑھ کر دیکھو تو ادھر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو نہ تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ ان کا خیال کبھی تمہارے دل پر گزرا، اور نہ کبھی ان کا تذکرہ تمہارے کانوں سے، تمہاری سماعتوں سے ٹکرایا. ایسی ایسی نعمتیں ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ ساری نعمتیں اللہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کر رکھی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی راحتوں کو چھوڑا تھا، دنیا کو ٹھوکر ماری تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دنیا کے بعد جو ہے آخرت کے اندر یہ مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر مسجد کے دروازے پر دکان ہو اور وہاں سے روزانہ مجھے 40 دینار اس وقت کے اعتبار سے ایک معقول آمدنی ہے، رائے خدا میں صدقہ بھی کروں وہاں سے کما کے، اور میری نمازوں میں بھی حرج نہ ہو، تو پھر بھی میں تجارت کرنا پسند نہیں کرتا. اب یہ جو بات ہے، یہ جو روایت ہے، بڑا سوچ سمجھ کے عرض کی ہے میں نے کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، ہم اپنے اعتبار سے عدنان بھائی دیکھیں، منیم بھائی، تو ہم تو یہ کہہ لیں کہ ہم اس کی طرف نہیں جا پائیں گے کہ ہم تجارت کو ترک کر دیں، اور یہ مطالبہ بھی نہیں ہے دین اسلام کا. یہ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ایک مقام و مرتبہ ہے اور خاص ذوق ہے جو اس طرف چلے گئے. ورنہ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنی تجارت کو بھی عبادت بنا لیں، اور عبادت بھی تجارت کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تجارت عبادت کیسے بنے گی عدنان بھائی؟ کہ ہم تجارت کو، بلکہ اپنی ساری زندگی کو ہی نا، بالکل اپنی ساری ہی زندگی، مسلمان کی تو ساری زندگی جو ہے صرف ایک اصول کے تحت آ جائے نا، تو ہمارے سارے کام نیکی اور عبادت بن جائیں گے. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کی پیروی کر لیں. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ہم پیروی کر لیں، سنتوں کو اپنا لیں، آپ کے طریقے کو اپنا لیں، آپ کے احکامات کو جو شریعت لے کر آئیں اس کو فالو کر لیں، تو زندگی کے سارے کام بھی چلتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ہماری دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی عدنان بھائی سنورتی چلیے. بالکل. آپ دیکھیں مہروز بھائی، یہ اتنی واضح بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اسی دنیا میں رہا کرتے تھے. خود ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے، دیگر معاملات بھی تھے ان کے. وہ اسی دنیا کے اندر رہتے تھے یہیں. لیکن ان سے بڑھ کے کوئی اللہ والا نہیں ہے. یہ اللہ والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا یا یہ سمجھنا کہ دین اور شریعت اور اسلام جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک ہے، اور باقی تو یہ تجارت ہے جی، یہ تو دنیا ہے، اس کو آپ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بعض، اس کو اسلام سے مت ملائیں، اس کا کوئی حالانکہ اسلام آپ کو، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، آپ کی تعلیمات کا یہ امتیاز ہے کہ یہ صرف گھر کے اندر آپ کی رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ گھر سے باہر جب آپ بازار میں ہیں وہاں بھی آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرید و فروخت کر رہے ہوں. آپ گھر کے اندر ہیں وہاں بھی آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہوں. دراصل بات یہ ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اسے شریعت کے دائرہ کار کے اندر لے آئیں، یہ سارے کا سارا عبادت بن جائے گا. سونے والا بندہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا حقدار قرار پا سکتا ہے، جبکہ وہ شریعت کے مطابق آرام کرے. اس کا سونا اللہ کے لیے ہو، اس کا جاگنا اللہ کے لیے ہو. جب وہ سو رہا ہے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ جو دن بھر کی تھکن ہے وہ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا اپنے رب کی ایک اچھے انداز میں عبادت کروں گا. اب آپ دیکھیں اس کا سونا بھی خیر پر مبنی ہے اور جاگنا بھی خیر پر مبنی ہے. اتنا پیارا ارشاد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو منیم بھائی سنانا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ مالدار بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں اور ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی سوار ہوتے ہیں اور ہم بھی. ان کے پاس بہت سا زائد مال ہے جس کی جانب وہ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر ان کے مال کا حساب صرف انہی سے ہوگا، ہم اس سے بری اور ہم اس سے بری ہیں. تو یہ ان کا ایک موقع پر فرمایا بھی نا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ترک تجارت کیوں کر دی؟ فرمایا حساب کے شدت کے خوف کی وجہ سے کہ حساب ہوگا، تو اس خوف سے اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں جو ہے اعتدال میں آ جائیں. اور یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں زندگی کا ایک پہلو ہے یقیناً ان کی، ورنہ ان کی زندگی بڑی معتدل ہوا کرتی تھی. وہ رب کو بھی راضی کرنے والے تھے،
مخلوق کو بھی راضی کرنے والے. فلاحی کاموں میں بڑا حصہ لیا کرتے تھے، درخت لگایا منیم کرتے بھائی تھے. بالکل میں آؤں گا. ایک وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی زوجہ محترمہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پہ فرمایا کہ انشاءاللہ اب تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے گا تو ابو دردہ ہی سے جو ہے معاملہ ہوگا اور انہی کی بیوی میں بنوں گی، انہی کی زوجیت میں جاؤں گی. اب آپ یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل بہت بڑی بات ہے. اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہ مزاح کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہی جاتی ہے، لیکن بات ہے بڑی درست کہ اگر کسی کے گھر والے اس کے کردار کی گواہی دے، اگر گھر والے اس کے کردار سے مطمئن ہو، تو یقین جانیے وہ واقعی میں عظیم آدمی. صحیح بات. اور ان کے بارے میں ان کی زوجہ کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ ان کی زوجہ ان سے کتنی متاثر تھی جی اور کتنی عقیدت گویا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جملے کہہ رہی ہے تو کتنی عقیدت، کتنی محبت ہوگی. بلکہ بیلنس اظہار بھی کیا آپ سے جی میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں بھی میں آپ ہی کی زوجیت میں رہوں. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں کہ کمال درجے کی ایک تو محبت، اور پھر ان کا جو وہ اخلاق تھا اور جو ان کا زہد و تقوی تھا، یہ اس سے متاثر تھیں اور یہ چاہتی تھیں. اور پھر بلکہ بعد میں جب حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو نکاح کی آفر ہوئی، تو آپ نے اس وقت بھی یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ میں قیامت کے دن بھی، میں جنت میں بھی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رہنا چاہتی ہوں. اور یہ کہا تھا کہ میں دنیا میں ان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. اور اس کے بعد کہا کہ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بلندی کردار کا ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے منیم بھائی. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے فرمانا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، خالق کائنات کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اسی طرح مخلوق کی خدمت بھی بڑی کیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درخت لگایا کرتے تھے. اور ویسے آج کل کے دور کے اعتبار سے درخت لگانا تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن اس دور کے اعتبار سے درخت لگانا زیادہ فائدہ مند تھا. اس دور میں کوئی اللہ کا ولی درخت کے نیچے آگے بیٹھ جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی عالم دین اس کے نیچے آ کر سائے کی جگہ وہی ہوتی تھی، دن میں سائے کی جگہ بھی وہی ہوتی تھی، پھر وہاں پر اس کا آ کر بیٹھنا، تو یہ بھی جو ہے وہ مخلوق کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. منیم بھائی، حضرت کی عبادت اور تقوی و پرہیزگاری جو ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے. اور مشہور کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے جس کا بھی تذکرہ اٹھائیں گے نا آپ، تو اس میں میں عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو یکسانیت سے ملیں گی. جیسے ان سے قرآن سے محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ کا خوف، عبادات کا شوق. تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہ اوصاف جو ہے مشہور ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کثرت تو اتنی تھی، فرائض تو اپنی جگہ وہ تو ادا کرتے ہی کرتے تھے، نوافل بھی کثرت سے ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ غضب ناک تھے نا، غصے میں گھر آئے تو حضرت ام دردہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ کہا مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ لوگ اب صرف فرائض ہی ادا کرتے ہیں باجماعت، یعنی فرائض باجماعت ادا کرتے ہیں، اس بات پہ ان کو غصہ آ رہا تھا. اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی نفلی عبادات کی طرف بھی آئیں، ساری رات عبادت بھی کریں، وہ صرف فرائض ادا کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی بہت بڑی بات تھی باجماعت نماز ادا کرنا. کہ مجھے یہ پسند ہے کہ وہ لوگ اس سے بھی زیادہ عبادت کریں. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم تھا. اور قرآن سے محبت جو آپ کی تھی نا، آپ کے بہت زیادہ سوالات آقا علیہ السلام سے قرآن کے بارے میں منقول ہیں. آپ آقا علیہ السلام سے اکثر جو ہے وہ قرآن کی آیات کے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے. آپ کے کئی سوالات جو ہے نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر، فرقان حمید کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہا وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. اس فرمان کے بارے میں آ کر آقا علیہ السلام سے آ کر آپ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور متقی ہیں ان کے لیے دنیا آخرت کے اندر تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تفسیر ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا کہ وہ لوگ دنیا کے اندر ان کو سچے خوابوں کے ذریعے جو ہے ان کو خواب دکھایا جائے گا کہ آخرت کے اندر ان کو کیا کیا انعام ملے گا. یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے حوالے سے اگر یہ بات دیکھی جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کہا تھا کہ مجھے اذن دیا جائے، پرمیشن دی جائے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں. اب مجھ سے مدینے میں رہا نہیں جاتا کہ آقا علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں کہیں اور چلا جاؤں. آپ نے ملک شام جانے کی اجازت مانگی لیکن صدیق اکبر نے نہ دی کہ اتنا بڑا آدمی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، یہ برداشت نہ ہوا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی آپ نے اذن
مانگا کہ میں نے جو ہے وہ ملک شام جانا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی سرکاری عہدہ لے لیں آپ، پھر آپ چلے جائیں وہاں پر، بغیر سرکاری عہدے کے تو ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، عہدہ میں نہیں لینا چاہتا، مجھے آقا کا وہ فرمان یاد آتا ہے دنیا میں مسکینوں کی طرح رہنا، غریبوں کی طرح رہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی عہدہ نہیں لینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ آخرکار وہ بار بار کہتے رہے، بار بار اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اذن دے دیا اور کہا کہ نہیں، آپ وہاں پر جا کر کچھ کریں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو نمازیں وہاں پہ جا کے پڑھاؤں گا، لوگوں کو قرآن سکھاؤں گا، آقا کی سنتیں سکھاؤں گا، یہ کام وہاں پر کروں گا، لہذا آپ مجھے اجازت دے دیں۔ عہدہ میں کوئی قبول نہیں کرتا، ایسے ہی جا کے میں سارے نیکی کی دعوت دینے کے لیے دین کا کام کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ پھر آپ چلے گئے تھے ملک شام، اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں نا یہاں سے مدینہ جو چھوڑ کے جاتا تھا نا، ملک شام کی طرف جاتا تھا، پھر وہاں پر دنیا کی کافی ساری چیزیں، دولت، سہولیات وغیرہ کافی ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی آپ کا یہی عالم تھا، سادگی والا، عاجزی والا، انکساری والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک مرتبہ وہاں جانا پڑا نا، تو اس ملک شام جب گیا تو آپ نے بتایا نہیں کسی کو میں آ رہا ہوں وہاں پہ۔ تو حضرت عمر جب وہاں پر پہنچے نا، سارے جن کو سرکاری عہدہ دیا تھا ان سب کو چیک کیا، اور ان سب کو چیک کرنے کے بعد جب ان کے پاس آئے نا، تو ان کے پاس آنے سے پہلے ہی اپنے خادم سے فرما دیا تھا، دیکھنا ابو دردہ جو ہے نا اس کے پاس تکیہ بھی نہیں ہوگا، تکیہ ہوگا تو عام سا گدڑی کی نما تکیہ ہوگا، اس پر آپ لیٹے ہوں گے، آپ کے پاس ایک باریک سی چادر ہوگی، وہ آپ نے جو ہے وہ سردی کے عالم میں اپنے جو ہے وہ جسم پر جو ہے اوڑھی ہوئی ہوگی، اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ دیکھنا ان کا دروازہ بھی کھلا ہوگا، بند نہیں ہوگا، بڑے اس طرح کی کیفیت میں ہوں گے، درویش ہوں گے۔ ہاں درویش ہوں گے۔ حضرت عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے خادم کو، جب وہاں پر پہنچے نا دیکھا کہ جیسا حضرت عمر نے بتایا تھا ویسے کا ویسے عالم تھا۔ پھر حضرت ابو دردہ سے کہا کہ یار ہم نے تو آپ کو سب کچھ دیا تھا، آپ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ لے لیتے، کوئی اعلیٰ بستر لے لیتے، یہ چیزیں رکھ لیتے۔ کہا نہیں، مجھے آقا کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ حضرت عمر کہ آپ کو وہ فرمان یاد نہیں ہے؟ کہا کون سا؟ حضور نے فرمایا تھا دنیا میں اپنے پاس اتنا سامان رکھنا جتنا مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے، کہا اتنا سامان رکھنا۔ پھر یہ فرمان سن کر نا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر حضور کی باتیں کرنے لگے کہ آقا نے یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر حضرت ابو دردہ ساری رات بیٹھ کے روتے رہے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ یہ آپ کا عالم، یہ بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کیفیت ہے، صحابہ میں سے بعض کی کیفیت ہے یہ۔ جیسے ابھی منیم بھائی نے جو بالخصوص آخری باتیں کی، خود حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا تو انہیں بھی پتا ہے کہ میں کون سی چال چل رہا ہوں، یعنی میرا کردار جو وہ کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں اور میں انہیں محبوب رکھتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا فقر، دوسری کیا؟ مرض، اور تیسری کیا؟ موت۔ پھر خود ان کی وجوہات بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ اس لیے پسند کرتا ہوں، موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار موت کے بعد ہی ہونا ہے، ظاہر اس لیے موت مجھے پسند ہے۔ اور اپنے لیے فقر کو اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ رب کی بارگاہ میں بھی گڑ گڑانے کے لیے فقر کو پسند کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ بیماری کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہ ہے۔ اور پھر 3 محبوب چیزیں بھی آپ نے اپنی بیان فرمائی کہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں موت کو ترجیح دیتا۔ عرض کی گئی وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1، دن رات اپنے رب کے حضور سجدے کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا، سجدے کرنا۔ دوسری، سخت گرمی کے دنوں میں پیاسا رہنا یعنی روزے رکھنا۔ اور تیسرا، ان لوگوں کے حلقوں میں بیٹھک میں بیٹھنا جو کلام کو عمدہ پھلوں کی طرح چنتے ہیں۔ پھر فرمایا کمال درجہ کا تقوی یہ ہے کہ بندہ ایک ذرے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے، اور جس حلال میں ذرہ بھر حرام کا شبہ ہو اسے ترک کر دے۔ اسی طرح وہ اپنے اور حرام کے درمیان مضبوط آڑ بنا لے۔ تو یہ آپ کی محبوب چیزیں، اور یہ آپ کی ایک گویا کہ کہہ لیں نصیحت ہے جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عدنان میں جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے محبوب چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا اس رستے کو دیکھتے ہیں کہ جس کا انتخاب انہوں نے کیا، تو آج ہم اپنے دل اور دماغ کو اس طرف پاتے نہیں ہیں۔ آج ہماری خواہشات، آج ہماری پلاننگز، آج دیکھیں نا سال تبدیل ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اعتبار سے سیلیبریٹ بھی کیا ہوگا۔ میں جائز ناجائز کی اس میں بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا انہوں نے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوا اور آخری لمحات میں اذان کہی گئی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے جو ہے
ایک سال کا اختتام ہوا، دوسرے سال میں داخل ہوئے الحمدللہ، اور امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ چلتا رہا، علم دین کی محفل چلتی رہی، اللہ اس کے رسول کا ذکر چلتا رہا۔ تو ایک طرف تو ان بزرگان دین کی، ان اسلاف کی، ان صحابہ کی ہم رستہ دیتے ہیں، روڈ میپ دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں۔ اب ہم اس طرف کیسے جائیں، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ذہن تو بنتا ہے، واقعات سن کے بعض اوقات ذہن بھی بن جاتا ہے۔ چلیں، ایک تو ذہن وہ ہوتا ہے نا کہ نہ جی وہ تو بہت اعلیٰ مناصب پر تھے، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں، تو انہی کا خاصہ تھا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ذہن تو چلے بنا کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو ہم بھی کریں، لیکن اب معاملہ یہ، ہم جب کرنے جاتے ہیں پریکٹیکلی اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، تو ہمارے لیے واقعتاً مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ دراصل ترجیحات کا فرق ہے۔ ان کے نزدیک سب کچھ وہ ہوتا تھا جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عمل کی ان کے نزدیک کتنی اہمیت تھی۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی حضرت ابو درداء جب بھی بات کرتے نا، کسی بھی بندے سے بات کرتے تو مسکرا رہے ہوتے تھے، مسکرا کے بات کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ عادت چھوڑ دیں، لوگ آپ کو احمق گمان کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو درداء نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھا، جب بھی سنا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکرا کے ہی بات کیا کرتے۔ اب دیکھیں، جب ان کے نزدیک یہ وہ کام تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا تھی، حضور کا ایک عمل تھا، اور ان کے نزدیک اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ جب ایک کام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، سو میرے بھی یہی لائق ہے کہ میں اس کی پیروی کروں، اس اتباع کو، اس کو اپناؤں۔ جب حضور کے اعمال افعال، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کی جو آپ کی پیاری ادائیں ہیں، یہ ان کو اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، تو جن چیزوں کا حکم دیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا وہ ان کی ترجیحات میں شامل کیسے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہی وجہ ہے وہ سب کچھ کر کے بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہوتا تھا، اور وہ ایک کامیابی کی طرف سفر کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں فریاد کیا کرتے تھے، جیسے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، کاش میں انسان نہ ہوتا، بلکہ ارشاد فرماتے میں کسی بکری کا بچہ ہوتا، گھر والوں کے لیے، ہمارے گھر مہمان آتے اور انہیں ان مہمانوں کے لیے مجھے ذبح کر دیا جاتا، گھر والے بھی کھا لیتے اور اسے مہمانوں کو۔ خوف خدا اور خوف خدا، غلبہ اتنا ہے، آپ دیکھیں باوجود شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے، پھر بھی جنتی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کا انداز ہے۔ ہماری اور ان کی سوچ اور فکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وجہ یہی ہے، ہم کچھ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں امیدیں وہ ہوتی ہیں، یعنی گناہ کر کے اور معاذ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بھی ہم نے یہ ذہن بنا رکھا ہوتا، نہیں جی نہیں، ہم تو بخشے بخشا ہے، امید زیادہ ہے اور جناب کام ہے نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان کی زندگی واقعی میں کہنے ہی کی حد تک نہیں، حقیقتاً بڑی اٹریکٹیو ہے، بہت ہی پرکشش زندگی ہے ان کی۔ انسان پڑھے تو ہل جائے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، گزرے ہیں دنیا میں، جنہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ایسی آئیڈیل، ایسی موٹیویشنل، ایسی اٹریکشن ان کی زندگیوں میں۔ ایک موقع پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک شخص کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، اللہ، آپ وہاں سے گزرے، تو آپ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بتایا کہ اس کو بتایا گیا کہ جی یہ گناہ میں مبتلا یوں یوں۔ تو فرمایا کیا اگر یہ کنویں میں گر جاتا تم اسے کنویں سے نہ نکالتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل نکالتے، بالکل بالکل۔ کہا اب بھی اپنے بھائی کی مدد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان برائیوں سے محفوظ ہو، بچا لیے گئے ہو جس میں یہ شخص مبتلا تھا۔ تو اب تم کیا کرو؟ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ ایک گناہ گار کی گویا کہ حمایت کر رہے ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں گناہ کو برا سمجھتا ہوں، اللہ، اور یہ اگر گناہ سے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے تو میرا بھائی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم خود بھی گناہوں کو چھوڑیں، برائیوں کو چھوڑیں، اور اپنے معاشرے میں، اطراف میں جس قدر ہماری سکت ہے، جس قدر ہماری بات چلتی ہے، جہاں جہاں ہم کہہ سکتے ہیں وہاں وہاں ہم نیکی کی دعوت پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام اچھا ہے،
یہ کام برا ہے. لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے بول رہا ہے بولنے دو, کوئی غیبت کر رہا ہے کرنے دو, کوئی چغلی کر رہا ہے کرنے دو, کوئی گالیاں دے رہا ہے دینے دو, کوئی بد زبانی کر رہا ہے کرنے دو, کوئی کسی کی عزت اچھال رہا ہے اچھالنے دو. ہمیں کیا جی, تو ہمیں کیا جی, ہمیں کیا جی کرتے کرتے آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج برائیوں کو ہم دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے, جو ضعیف ترین ایمان ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ان کی زندگیاں روشن پہلو ہیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں ایک اصول نافذ کریں کہ اچھائی پھیلانی ہے, اچھائی اپنانی ہے, برائی چھوڑنی ہے, اور برائیوں کو دوسروں سے بھی ترغیب دے کر اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دے کر چھڑانا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی غلامی پہ استقامت نصیب فرمائے, ان کا مطیع, ان کا فرما بردار, ان کا وفادار رکھے, اور اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا و آخرت کی زندگی عطا فرمائے, آخرت میں ہمیں محروم نہ فرمائے, دنیا میں بھی ہم پہ اپنی رحمتوں کا, اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا رہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور نام ہے رسول اللہ.